نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفخرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان والطاق والسنان وكرر الجلدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل الكاتب والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عزیزان گرامی بزرگان قوم میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ رب العزت پیغام دیتے ہوئے ساری کائنات سارے علوم ساری مخلوقات کو آگاہ کرتے ہوئے کریم رب فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سارے جہانوں کی بھی رحمت بنا کے بھیجا حضرت نے ابھی بیان کیا آپ نے احادیثیں بھی پڑھی اور نصیحتیں بھی کی کہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے ہمیں حرام اور حلال میں فرق معلوم کرنا چاہیے تاکہ ہم حرام سے بچ سکے اور وہ کام کرے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے ہاں گناہ کیا ہے تو سزا ملے گی جہنم بنائی ہی اسی لیے ہے کہ سزا دی جائے اور جنت اللہ کی خوشی کا نام یہ سارا نظام اللہ نے یہ کائنات کو جو پیدا فرمایا یہ چاند سورج یہ ستارے یہ سمندر یہ پیڑ پودے یہ چہچہاں یہ چڑیوں کی یہ انسانوں کے ولولے یہ سارے اللہ نے جو پیدا فرمائے ہیں اپنے محبوب کی ذات پاک بتانے کے لیے اللہ رب العزت کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے نہ ہمارے ذکر و فکر کی ضرورت ہے کریم رب کے آگے بندہ کیا حیثیت رکھ سکتا ہے وہ کہہ دے کن کا مانی کر وہ کہہ دے ہو جا تو ہو جائے وہ چاہتا اس کے انگنت فرشتے ہیں جو اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں انگنت فرشتے بندہ گمان بھی نہ کرے اس کی سوچ بھی وہاں تک نہ جائے کہ کتنے فرشتے ہیں
وہ آنکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن پتہ نہ چلے کہ رب کے فرشتے کتنے. ہم مٹی کے ڈھانچوں کی اسے ضرورت بھی نہیں, نہ ہمارے سجدوں کی, نہ ہماری ریاکاریوں کی, نہ ہماری دعاؤں کی, کسی چیز کی اسے ضرورت ہی نہیں. لیکن پھر بھی اس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعجب کی بات ہے نا, اے اللہ تو نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوق کیوں بنایا؟ وجہ کیا ہے ہمیں اتنی عزت دینے کی, ہمیں تمام مخلوق میں سردار بنانے کی وجہ کیا ہے؟ فقط ایک ہی بات کہ میں نے اپنے محبوبوں کو انسانوں میں بھیجا. محبوب انسان بن کر آئے, بشر بن کر آئے. فقط یہ وجہ ہے انسانوں کی عزت, جو انسان اشرف المخلوق ہوا. اب دیکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے, کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے, ہر انبیاء کی امت ہوئی, سارے ہی اشرف المخلوق ہیں. حضرت آدم کی امت تو وہ اشرف المخلوق, حضرت نوح کی امت تو وہ اشرف المخلوق, حضرت داؤد کی امت تو وہ اشرف المخلوق, حضرت ادریس کی مخلوق امت تو پھر وہ اشرف المخلوق. الگ الگ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے, تمام کی امت انسان ہے اور تمام کی امت اشرف المخلوق ہے. تب تو ڈالنا. اب میرے محبوب کی امت آئی تو کریم رب کا کرم دیکھیں کہ محبوب کی امت تمام امتوں میں اشرف الامت. وجہ کہ تم میرے محبوب کی امت. وہ محبوب جو سارے جہانوں کے لیے جتنی بھی پروردگار عالم نے جتنے بھی جہاں بنائے. دیکھیں ایک عالم ارواح ہے, روحوں کی دنیا, ایک عالم دنیا ہے جہاں ہم ہے, ایک عالم برزخ ہے, قبر کا بھی عالم, پھر ایک عالم محشر بھی ہوگا, ایک عالم جنت بھی ہے. اجزاء نگرامی توجہ ڈالنا, میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی. شروع اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الگ الگ دنیایں ہیں, الگ الگ عالم ہیں, الگ الگ جگہیں ہیں, عالم ارواح میں جس نے جیسا مزاج رکھا دنیا میں وہ اسی طرح ہوا. عالم ارواح میں جس روح سے محبت کی, اللہ نے دنیا میں اس کو اسی سے محبت کروائی. ہماری روحیں بھی آقا حسین سے محبت کرتی تھی, سبحان اللہ سبحان اس اللہ. لیے ہم دنیا میں بھی آقا حسین سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سارا کنیکشن نا عالم ارواح سے چلتا ہے. اب کوئی ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں بندہ ایک دوسرے کو پہچان لے. آپ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, بیٹا باپ کو جانتا ہے, ماں کو جانتا ہے, ماں بیٹے کو جانتی ہے, باپ اولاد کو جانتا ہے, بھائی بھائی کو جانتا ہے, بھائی بہن کو جانتا ہے, بہن بھائی کو جانتی ہے, بیوی شوہر کو جانتا ہے, شوہر بیوی کو جانتی ہے. قبر میں جانے کے بعد کیا کوئی ساتھ رہتا ہے؟ نہیں رہتا. دنیا میں کوئی ساتھ دیتا ہے نا. ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں. اپنے دوست لوگ نا جو محبت کرنے والے کو کہتا ہے بھائی میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں, سے کہنا جان نہ دے, پیسہ دے دے. ایسا تو نہیں ہوتا. گلے بھرے پڑے تو بھی نہیں دیتے. کیوں؟ بڑی قیمتی چیز ہے. جان سے قیمتی لوگوں نے سمجھ لی. مان خوشی میں تو ساتھ رہتے لوگ, تکلیف میں نہ دور دوڑتے ہیں. یار میں بھی تکلیف ہوں, تو کہاں بھی تکلیف سناتا ہے, میں خود پریشان ہوں تو اپنا پریشانی کہیں اور لے کے جا. دنیا میں بھی ساتھ کچھ لوگ ہیں جو دیتے, لیکن ہر کوئی تو ساتھ نہیں دیتا. قبر میں جائے تو کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں, وہاں تو تنہائیاں. پھر نہ حشر کے مناظر بھی دیکھیں تو بندہ ایک ایک نیکی کو ترستا ہے. نفس نفسی کا عالم ہے, وہاں تو باپ بیٹے کو نہیں جانتا, بیوی شوہر کو نہیں جانتی,
اگر ایک نے کی دیتے ہیں کہ ہم ہمارے لیے پریشان ہیں تو کہاں نیکی کو توڑتا ہے؟ یہاں تو سارا حساب کتاب ہونا ہے. دنیا میں مال کی بات پر کوئی ساتھ نہیں دیتا یا نیکی کی بات کرتے ہو تو حشر میں تو کوئی کھڑے ہی نہیں رکھنا ہے ہمیں. پلسرات پر کوئی آئے گا ہاتھ تھامنے کے لیے، وہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل. باپ یہ نہیں کہے گا بیٹا انگلی پکڑ لے میری کہیں گر نہ جائے. ماں یہ نہیں کہے گی کہ بیٹے میں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں، دنیا میں تو تیرے لیے سب سے لڑ لیتی تھی لیکن آپ اوپر بھی ساتھ چلتے ہیں. وہاں کوئی بیلنس دینے والا نہیں. میزان پر کوئی آ کر نہیں کھڑا رہے گا جب ہمارے نامہ اعمال تو لے جائیں گے تب ڈالنا. کوئی آ کر کھڑا نہیں رہنا ہے. باپ بھائی بہن دوست یار رشتہ دار بیوی بچے کوئی نہیں. نامہ اعمال تو لے. اللہ نے ساروں کے ہاتھوں میں اپنے اپنے نامہ اعمال تھما دے گا. سب کے ہاتھ میں دیکھو تم نے کیا کیا کارستانیاں کی، کیا کیا کام کیا ہے، کیا کیا برائیاں کی، کیا کیا گناہ کیے. دیکھو تب نکالنا. میں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں. جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ تخت عدالت پر جل وغیر ہوگا. میرا رب فیصلہ کرے گا چلو جنت میں جاؤ جہنم میں جاؤ. اللہ فیصلے سنائے گا. اس وقت کوئی سفارش کرنے والا نہیں کھڑا ہوگا. مانیں گے کہ اللہ یہ میرا بیٹا اسے جانے دے. باپ مطلب کشائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہمت نہیں کرے گا. دنیا میں تو سین چڑھا کر باپ نکل جاتا ہے نا، میرے بیٹے کو گالی دی، میرے بچے کو اس طرح سے بولا. وہاں کوئی کھڑا نہیں رہنا، کوئی نہیں. وہ جہاں کوئی نہیں ہوتا تب جو ڈالنا، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہوتا. اور دنیا میں جاؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے، حضور کرم فرمائیں. میرے آقا کہتے ہیں جب گھر جاؤ نا تو سلام کیا کرو، اور جب سلام کرو تو پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی. سنیں ایمان والوں نا، یہ میسج یہ ہمارے لیے ہے. گھر پہ جائیں تو سلام کریں اور جا کر سورہ اخلاص پڑھیں. یہ پریشانیاں نا مانو دل سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر حضرت انس ہم پہ کرم فرماتے، تب جو ڈالنا یہ ہم لوگوں کے لیے. یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، یہ ہم پہ کرم فرماتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر گھر پر کوئی نہ ہو تو کیا کروں؟ کہتے ہیں نا تب بھی سلام کیا کر. تب بھی سلام کرو. کہاں تب بھی سلام کیا کر؟ کہ تیرے گھر میں کوئی ہو نہ ہو، مومنوں کے گھر میں اللہ کا رسول موجود ہوتا ہے. محبوب دنیا میں ساتھ. پھر قرآن نے تو کہہ دیا کہ میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب. کوئی جان ایسی ہو تو کہ محبوب نہ ہو ساتھ. ٹھیک ہے نا، دنیا میں ساتھ ہوئی، قبر میں دفن کر دیا، اب تو کوئی بھی نہیں. قبر میں تنہا. عزیزان اکرام اس بات پر بھی غور فرمائیں. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ سیدھا سا سوال ہے، بتا رہے نا 3 سوال ہوں گے. 3 سوال. فیصلہ آخری والے پر، آخری والے پر فیصلہ ہے. پوچھا اللہ کو پہچان لے بندہ کوئی میرا رب اللہ ہے. ختم ہوئی بات. اللہ کو پہچان لیا، جان لیا اللہ تو فیصلہ ہو گیا، ختم ہوئی بات. اللہ کو پہچان لیا، میرے کو ماننے والا ہے. ابھی دوسرا سوال ہے. ارے بھائی اللہ کو ماننے والا بندہ ہے، ابھی دوسرا سوال کرو گے. قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب تم کہہ دو، یہ توجہ لانا، تم کہہ دو کہ اللہ یہ. تمہارے کہنے سے جو مجھے رب مانے نا وہ مومن ہے، وہ بھائی ہے.
اے اللہ اے اللہ اے اللہ. بندہ اللہ کو جانتا ہے پر اللہ بندے کو کیا کہتا ہے؟ تو میرا ہے ہی نہیں, تو مجھے مان, میں تجھے مانتا ہی نہیں. کرب کیوں؟ کہ میرے محبوب کو مان. میرے محبوب کو مانے گا تو میرے محبوب کی مانے گا. میرے محبوب کی مان کے مجھے رب مان تو میں تجھے مانوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کے کہنے سے مجھے رب مان, سبحان اللہ. اپنی مرضی سے نہ مان. پھر تو بہت سارا ہے نا, یہودی بھی تو رب مانتے ہیں, اللہ پر اللہ ہی مانتے ہیں, عیسائی بھی تو اللہ پر اللہ کہتے ہیں. بھئی اللہ کو مان لیا کہ ٹھیک ہے بھئی چلو اللہ والے سارے ایک طرف آ جاؤ. قبر میں پہلا سوال مانا اللہ کو ماننے والے چلو ایک طرف آ جاؤ. کیونکہ ہم ہوں گے نا, کچھ لوگ ہوں گے بھئی میں بندر کو مانتا ہوں, میں ہاتھی کو مانتا ہوں, گے نا ایسے لوگ, جاہل بھی تو ہوں گے, رمکڑوں کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے. ان کو پہلے سوال کو اٹھا کے چل اب تم پیدا ہونا ہے, تم ہٹ جاؤ, تم سے دوسرا سوال پوچھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تم سے دوسرا سوال پوچھنے کا مطلب ہی نہیں ہے, پہلے سوال میں تم آؤٹ ہو گئے. ابھی اللہ کو ایک ماننے والوں کی باری چالو ہوئی. دوسرا سوال, تمہارا دین کیا ہے؟ کچھ کہہ کے بھی ایمان والے تو اسلام ہی کہیں گے ماشاءاللہ, اللہ سلام کرتے ہیں. چلو اسلام تھا نہ تم سارے لگ جاؤ. پر جس نے کہا بھائی میں عیسائی ہوں, میں مجوسی ہوں, میں نصرانی ہوں, میں فلانا ہوں, کہ تم سب آؤٹ ہو گئے, تم سب ختم ہو گئے, چلو تم نے سوال نہیں کرنا, تمہارا مسئلہ ختم ہو گیا, تم دوسرے پہ آؤٹ ہو گئے. ابھی ایمان والوں کی بیٹنگ چالو رہی. اب جس نے کہا نا کہ میرا دین اسلام ہے, اسلام دین والے بھی بہت سارے ہوں گے. اب تیسرا سوال پوچھا جائے گا, نہ پوچھا نہیں جائے گا, دکھایا جائے گا. بتا یہ نورانی شکل والے ہیں نا, یہ نورانی چہرے والے, یہ روح رہبا والے, یہ روح عمری والے, یہ سینہ, وہ سینہ کہ جس کے لیے رب کہے علم نشرح لک صدرک, وہ رسول کا چہرہ دکھایا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہمارے سنت, ہمارے سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محبوب کے بارے میں, اس آقا کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھی سوال کر رکھا ہے تو یہ پوچھے نا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. نا وہ یہ نہیں کہتے کیا کہتا ہے, کیونکہ گلاٹی مارنے والے لوگ ہیں نا, وہ تو کہیں گے بھائی حضور حاضر نازل نہیں ہے, وہ تو مدینے میں, تو کہتے ہیں میری قبر میں کہاں سے گھس گئے, میری قبر میں بھی آ گئے, تو کہہ دے گا یہ تو حضور ہے نا. ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا, دنیا میں کیا کہتا, یا فیصلہ ہونا ہے, یا آخری سوال پر فیصلہ ہونا ہے, یا محبوب کو کیا مانتا ہے, حاضر و ناظر مانتا ہے, یا محبوب کو اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے جو غیر کا علم دیا ہے وہ مانتا ہے. یہاں کیا کہتا ہے, آقا کو اپنا مددگار مانتا ہے, جیسا قرآن نے کہا نا میرا محبوب تمہارا مددگار ہے, انبیاء تمہارے مددگار ہے, تو مانتا ہے. دنیا میں کیا کہتا, اس پر فیصلہ ہونا ہے. تو محبوب تو قبر میں دیا ہے, توجہ ہے, بچانا ہے. محبوب ہر جگہ ساتھ, دنیا میں ہر جگہ ساتھ, ہر جگہ بچا لیا. قبر میں بچانا ہے, قبر میں بھی ساتھ, اور میں بچانا نہیں ہے. بچانے والی ذات اللہ کا محبوب ہے, ٹھیک ہے. میدان محشر میں پہنچے, اور نفس نفسی کا عالم, کوئی کسی کو نہیں جانتا ہے, کہ نیکی کو لوگ ترستے ہیں, پریشان حال ہے, کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, کس کو اپنے ٹکڑے سنائیں, کون ہمارا پرسان حال ہے, کون ہمیں پوچھے گا, کدھر جائے. تو لوگ نا سارے دوڑیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, او دنیا میں انسانیت کے باپ ہماری مدد کر دے, دیکھنا پریشان ہے. حضرت آدم نے کہا اللہ کی بارگاہ میں میری حیثیت نہیں نا, میں نہ پوچھائی کروں رب کی بارگاہ میں, میں بات کروں اللہ کی بارگاہ میں, میں رب کو کس طرح سے میں رب کو مناؤں. میں پریشان آ رہا ہوں, تم سب میری اولادیں تو ہو, لیکن میں پریشان اس بات پر ہوں کہ تم سب اگر جہنم میں جاؤ گے تو میں دیکھتا رہوں گا, آنسو بہاتا رہوں گا
لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب کشائی کرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گا؟ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور سے طلب کرو، کسی اور سے مانگو. تو نا لوگ دوڑے گئے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کو وہ 950 برس تک جس نے دین کی تبلیغ کی ہے. آدھے لوگ 2-4 دن 2-4 مہینے 2-4 سال دین کی تبلیغ کر کے بتاتے نا ہم سے بڑا کوئی دین والا ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی اللہ والا ہی نہیں، ہم دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، ہم دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم اللہ والے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. جوتے کی نوام پر ایسی خدمت ہے جو ریاکاری والی ہو، جو دکھاوے والی ہو. اللہ واسطے جو کرے نا اس کا نام دین کی خدمت ہے. اپنی ذات کو دکھانے کے لیے، اپنی شان بتانے کے لیے، اپنی واہوائی کرانے کے لیے کوئی دین کی خدمت ہے. جب اللہ نیتوں کے ساتھ، ایک بات میں توجہ رکھنا، اللہ نیتوں کے ساتھ ہے، نیتوں پر فیصلے کرتا ہے. ہمارے کام کی جو ہم کام کرتے ہیں نا اس پر فیصلے نہیں ہوتے، ہماری نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں. وہ بھائی بڑا مال اٹھاتا ہے، بڑا سخی ہے، نیت یہ نا بھائی بڑا لنگر لگائیں گے، بڑی دیگیں چڑھائیں گے، لوگوں کو نیاز کھلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. نیت زمانے میں شور ہوگا وہ بڑے سخی ہے جناب، بڑی نیازیں دلاتے ہیں، بڑی دیگیں لگاتے ہیں، لوگوں میں واہوائی ہوگی، شان ہوگی. ایسا ہی ہوتا ہے، لوگوں میں واہوائی ہوتی ہے، شان ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. لوگ سخی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا کھلانے والا ہے، کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے، تو نے جو چاہا تھا، تیری جو نیت تھی میں نے ویسا کروا دیا. لوگوں میں واہوائی کروا دی، لوگوں میں تجھے سخی کہلوا دیا، لوگوں میں تجھے شان والا کہلوا دیا، لوگوں میں تجھے مال والا کہلوا دیا. اب یہ بتا نا میرے لیے کیا کیا؟ کچھ میرے واسطے بھی کیا ہے؟ تو نے جس کے لیے کیا وہ میں نے کروا دیا، کچھ میرے لیے بھی کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک نیکی کو لوگ ترستے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دین کی تبلیغ کی. لوگ دوڑیں گے اے اللہ کے نبی تم نے تو 950 برس تک دین کی تبلیغ کی، اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے، ہماری سفارش کرے نا. حضرت نوح کے تنانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھائی. اللہ بڑا جلال میں ہے، اللہ بڑے جلال میں ہے. پھر حضرت ادریس کے پاس جائیں گے لوگ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھی جائیں گے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس بھی جائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے. ہوتے ہوتے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے پاس تمام امتیں جائے گی اور طلب کرے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے. ہر نبی یہی کہے گا اے اذهبوا الی غیر، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور سے طلب کرو، کسی اور سے مانگو، یہ ہم نہیں کر سکتے. سارے پریشان ہو جائیں گے، سارے کے سارے امیدوں کو توڑ چکے ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں کہ اتنے میں نورانی چہرہ نظر آئے گا، وہ کالی چادر اوڑے ہوئے محبوب چلے آئیں گے. ساری امتیں دوڑے گی محبوب کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ کرم فرمائے. آقا کہیں گے میں تو ہوئی اس کے لیے. محبوب کہیں گے میں تو ہوں ہی اسی لیے. یا رسول اللہ جب کوئی کام نہیں آتا، آقا ہر جگہ آپ ہی آتے اور ہمارے مددگار رحمت للعالمین. اور جو ہے نا رحمت للعالمین. اللہ نے سب کے نام آیا ہمارے سب کے ہاتھ میں تھما دیے. اب رکھنا جلدی سے کہے گا چلو اپنے نام اعمال کو پڑھو. محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سناتے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، ہاتھ میں نام اعمال ہوگا. اللہ کہے گا چلو تمہارے نام اعمال کو پڑھو. بندہ کتاب کھولے گا، نام اعمال کھولے گا اور دیکھے گا میں نے گناہی کی. بھائی باپ کے سامنے کوئی سگریٹ پی کر تو دکھا گیا، شراب پی کر دکھاؤ، زناکاری کر کے دکھاؤ، چوری کر کے دکھاؤ. ابا دیکھتے ہیں شرم آئے گی، حیا آئے گی. کسی پیر کے آگے جوا کھیل کر دکھاؤ، ہمارے تم ادھر کر رہے تو نہیں نا کیسے کام کرے.
یا کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھ کے، کسی حضرت کے سامنے، کسی مولانا کے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر کہنا کہ ہم نے زنا کیا ہے، ہم نے بدکاری کی، ہم نے گناہ کی، کہہ سکتا ہے؟ شرم آئے گی، حیا آئے گی. نہیں، اتنے بہتر تو نہیں ہے، ہم اتنے گرے ہوئے تو نہیں ہیں، گنہگار ہے لیکن اس قدر گرے ہوئے نہیں ہیں. ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، حیا والے لوگ ہیں. اور اللہ کہے گا نامہ اعمال پڑھو، اور بندہ نامہ اعمال پڑھے، جب دیکھے گا نا سارے گناہ ہیں تو اسے شرم آئے گی، حیا آئے گی. میں اپنے رب کے آگے کس طرح اپنے گناہ بیان کروں؟ تو میں اس میں سے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ. اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑتا ہے. اب جب بڑے بڑے کی باری آتی ہے نا تو رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تھم جاتا ہے، اس کا حیا آنے لگتی ہے. یہ تو نہیں پڑھاتے تھے، یہ بڑے بڑے شروع میں کیا کروں، ٹھہر گیا. جب ٹھہر گیا نا تو رب کہتا ہے اے فرشتوں، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، اس نے جتنے بھی گناہ پڑے میں نے سارے بخش دیے. محبوب فرماتے ہیں ابھی رب اتنا کہے گا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ اس نے اپنے نامہ اعمال میں جتنے بھی ابھی گناہ پڑے وہ سارے میں نے بخش دیے. تو بندہ کہے گا پروردگار عالم تو دیکھے گا کہ اللہ کی رحمت بڑی جوش مارتی ہے کہ پروردگار ٹھہر تو جا، ابھی تو میں نے چھوٹے چھوٹے پڑے، بڑے بڑے تو باقی ہے. سبحان اللہ. رحمت اللہ العالمین کا رب کریم رب ہے. اللہ حضور کی امت کے لیے کتنا بڑا کریم ہے، یہ بھی توجہ ڈالیں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری امت کی باری آئے گی نا تو اللہ میرے امتی کو چادر رحمت میں دے دے گا، چادر رحمت اڑا دے گا. اور پھر رب کہے گا کہ میرے بندے کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سنتا، تو ہے اور میں ہوں، چل بتا تم نے یہ گناہ کیا تھا. اے اللہ چادر رحمت کے لیے تو سوال کرتا ہے، لوگوں سے ہمارے عیب چھپاتا ہے کہ بتانا تم نے یہ گناہ کیا تھا. وہ شرمندہ ہو جائے گا بندہ، ہاں مولا یہ گناہ کیا تھا. رب کہے گا فکر نہ کر، میں نے معاف کر دیا، غم نہ کر، میں نے معاف کر دیا. اور محبوب کی امت ہے اجدان گرامی، رب قدم قدم پر ہمیں معافی دے گا، قدم قدم پر معافی دے گا، وہ بخش دینے والا رب. لیکن بات کو سمجھیں، اس کے لیے شرط ہے کہ ہم محبوب کی امت ہوں، ہم حضور کی کلمہ پڑھنے والے ہو. تو ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہے. کلمہ توحید تو ہم نے پڑھ لیا ہے نا، ہم ایمان والے مسلمان ہیں، حضور کی امت ہے. اب کھل کر زندگی نہ کیے، بے فکر کو عیاشی نہ کرے، بخشے تو جانا ہی ہے. حضور نے تو معراج کی شب بھی اللہ سے وعدہ لیا ہے، اے اللہ میرے یہ گنہگار امتی کو چن چن کے بخش دے. اللہ نے وعدہ کر دیا میں بخش دوں گا. پھر ایک کرم کی بات بتاؤں، حضور نے یہ وعدہ بھی لیا ہے، اللہ وعدہ کر کے تو میری امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا. اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ تیری امت پر میں عذاب نازل نہیں کروں گا. سمجھو ڈالنا. اب ہم گناہوں والی زندگی جی سکتے ہیں کیونکہ ہماری تو بخشش فائنل ہے، مہر کی ہے نا. شرط ہے کہ مومن ہوئی ایمان والا، بخشش اس کی فائنل ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے باعث اتنے گناہ کر لے کہ گناہوں کے باعث آخری وقت ہو، جھانکنے کا وقت ہو اور شیطان ہمیں بہکا دے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو. ایمان پر خاتمہ ہی نہیں تو امت کا لینا دینا ہی نہیں، امت مسلمہ میں رہے نہیں، آؤٹ. وہ سارے وعدے نا ایمان والے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، حضور کی وہ امت جو ایمان لائی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، یہ اس کے لیے کہ اس لیے گناہوں سے بچو اور نیکیاں اس لیے کرو کہ آخری وقت ہمارا دم نکلے تو ایمان پر نکلے. ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھے ہوئے دنیا سے جائیں تو پھر ہماری بخشش فائنل ہے، ہماری شفاعت حضور کرا ہی دے گی. سمجھ ہے نا. اب نا یہ محشر کی باتیں ٹھیک ہے، اب یہاں بھی محبوب صاحب اب میزان پر آ جاؤ، گناہوں کے انبار تولے جائیں گے. اگر گناہوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہوا تو بخشش نہیں ہوگی، سزا ملے گی، گناہوں کی سزا لینی ہے.
اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہوں کا پلڑا اندر چلا گیا، تو پھر بخشش ہونی ہے. میزان ہے نا، ترازو ہے، تولا جائے گا. کمپٹیشن ہوگا نیکیوں کا اور گناہوں کا، کون آگے نکلتا ہے. اور جو اعمال ہم نے کیے وہ تولے جائیں گے. کوئی ڈھیر کے ڈھیر لگے گا لوگوں کا. فرشتے اٹھا کے جنت میں بھی لے جائیں گے، جہنم میں بھی لے جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سارا تماشا دیکھتے ہوں گے. یکایک حضرت آدم چیخیں گے، چلائیں گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. حضور کہیں گے کیا بات ہے آدم؟ کہ حضور بڑے تعجب کی بات دیکھی. کہ کیا بات دیکھی؟ کہ میں دیکھتا ہوں بڑے انسان جہنم میں جاتے ہیں، لیکن حضور ایک تعجب کی بات کا کیا کہ آپ کا امتی کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. یعنی محبوب کا کوئی امتی جہنم میں جانے والا نہیں. کہ حضور آپ کے امتی کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. اچھا وہ دیکھو، دو فرشتوں نے پکڑا ہوگا. حضور کہ اے فرشتوں ٹھہرو، ٹھہر جائیں. کدھر لے کر جاتے ہو؟ کہ حضور جنت میں. کہ کیوں؟ کہ حضور اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں سوا گناہوں. کہ میزان پر تول لیا گیا کہ چلو پہنچے میزان پر، پھر سے دوبارہ تولو، دوبارہ وزن کرو. اور گناہوں کا بار لگا دیا، ایک پہاڑ بنا دیا. ایک بھی نیکی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں بندے کے نامہ اعمال میں. سوچے نا، ایک بھی نیکی نہیں. آج ہم نا بڑے فخر میں رہتے ہیں کہ یار میں نمازی ہوں، میں روزدار ہوں، میں سنتوں پر عمل کرنے والا ہوں. کرتے تو کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. کیا رب نے اسے قبول کیا ہے؟ تیرے پڑھنے میں وہ انداز ہے کہ رب قبول کر لے؟ فرض نماز پڑھنی ہے، بس ادائی تو کرنی ہے، ذمہ داری پوری کرنی ہے. کبھی رب کی بارگاہ میں اس طرح بھی نماز پڑھے نا کہ رب سامنے کھڑا ہو جائے، بندہ رب کا دیدار کر لے. کبھی اس طرح بھی نماز پڑھے کہ رب قبول ہی کر لے. ایک بھی نیکی نہیں. کہ حضور دیکھیں کوئی نیکی نہیں. میرے آقا نے جبے میں ہاتھ ڈالا، جیب سے پرچی نکال کر اس کی نیکیوں کے پلے میں رکھ دی. نیکیوں کا پلہ وزنی ہو گیا، گناہوں کا پلہ ادھر چلا گیا. محبوب کہتے ہیں فرشتوں اب کیا کرنا ہے؟ کہ حضور نیکیاں بڑھ گئی، اب ہو گیا فیصلہ. کہ جی ہو گیا. اب کیا کرتے ہو؟ کہ حضور جنت میں لے جاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جانے والا نا حضور کا دامن پکڑ لے گا، یا رسول اللہ کوئی تو نہیں ہے، حضور کوئی تو نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، بھائی بہن بھی نہیں، کوئی بھی نہیں میدان پر. آقا نیکیاں بھی تو کوئی نہیں. حضور مجھے تو یاد بھی نہیں میں نے کوئی نیکی کی ہے. آقا یہ کیا فیصلہ ہے؟ محبوب کہیں گے کہ زندگی میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ تو نے ایک نیکی کی، تو کر کے بھول گیا. فرشتوں نے لکھنا بھول گئے، فرشتوں نے لکھنا چھوڑ دیا. توجہ ڈالنا کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ تو نے زندگی میں ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا. ایک درود اتنا وزنی کہ سارے گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دیا. ایک درود. یہ محبوب کا انداز ہے بخشوانے. میرے محبوب میزان پر بھی ساتھ کوئی پرسرات ہو، پرسرات ہو. حضرت جبریل علیہ السلام نے سید الملائکہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آقا ایک اجازت چاہتا ہوں، ایک سفارش ہے. حضور کرم فرمائے نا. میرے آقا کہتے ہیں جبریل کیا بات ہے بتانا. کہ حضور آپ عطا کریں گے؟ حضور کہتے ہیں بتا جبریل کیا بات ہے. کہ یا رسول اللہ جب آپ کی امت کو صراط سے گزرے نا تو مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے نورانی پر بچھا دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں پل کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دوں جب آپ کی امت پر سے گزرے، تاکہ کوئی جہنم میں نہ گر جائے. آپ کی امت. محبوب کہتے ہیں جبریل تو یہ اجازت ہے. اچھا ٹھیک ہے، جبریل کو اجازت دے دی. اب جب محبوب امتی پر سے گزرے گا حضرت جبریل اپنے نورانی پر تو جو ہے نا اپنے نورانی پر پل کے نیچے بچھا دیں گے. بات ہو گئی کہ کوئی گرنا نہیں ہے. اب تو جبریل پر پہ اٹھا لیں گے نہ. میرے محبوب ابھی پر صراط پر بھی پل کے ناکے پہ محبوب کھڑے اور دعا فرماتے رب سلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ندیم برکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رضا پل سے بجد کر کے گزریے. سبحان اللہ. کیا کر کے؟ بجد کر کے. رضا پل سے بجد کر کے گزریے.
کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ محبوب جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سمال دے، اللہ عبادت فرما، اے رب اسے سلامت رکھ، محبوب کی دعا ہے، رب نے کبھی ٹھکرانی نہیں ہے۔ پھر پر بھی محبوب صاحب، ہر جگہ کا ساتھ ہے، کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں جب محبوب صاحب ہو۔ اے ایمان والو، اگر محبوب ہر جگہ ساتھ ہے تو ہر جگہ کامیابی ہے، ہر جگہ کامیابی، کوئی جگہ ہم تنہا ہے ہی نہیں۔ اب غور کریں نا، جب کوئی جگہ ہم تنہا نہیں ہے، دنیا میں بھی تنہا نہیں، مسجد میں بھی تنہا نہیں، روڈوں پہ بھی تنہا نہیں، گھر پر بھی تنہا نہیں، تنہائی کے کمروں میں بھی تنہا نہیں، پھر بندے کا جگر کیسے مانے گناہ کرنے کا؟ کہ محبوب دیکھتے ہیں، محبوب دیکھتے ہیں۔ آقا کے سامنے بھی کوئی جرات کر سکتا ہے گناہ کرنے کی؟ آقا علیہ السلام کے سامنے، محبوب کے سامنے بندہ جرات کر سکتا ہے بکواس کرنے کی، لوگوں پہ بہتان جھوٹے لگانے کی، غیبتیں کرنے کی، چغلیاں کرنے کی، چوریاں کرنے کی، شراب پینے کی؟ کبھی گناہ کرنے کی بات آ جانا کہ گناہ کرنا ہے، جی بڑا اتاولا ہوا ہے، اب برداشت نہیں تب تو گناہ کر ہی لینا ہے، اب تو یہ کر ہی لینا ہے، تو بندہ گمان کرے یار محبوب دیکھتے ہیں، آقا دیکھتے ہیں کہ کیسے کروں گی، انسان گناہوں سے رک جائے گا، تھم جائے گا کہ نا آقا دیکھتے ہیں، اس کی گناہ نہیں کر سکتا۔ کبھی داڑھی پر اس طرح لگانا دلو نا تو پوچھے لگے یار محبوب دیکھتے ہیں، محبوب آقا، میرے آقا ایک بار نا ایک سنت ہے، ہزاروں بار ہزاروں سنت، محبوب دیکھتے کہ میری سنتوں کے جنازے نکالتا ہے، جگر ہوگا؟ نماز چھوڑ دینی ہے، گمان تو کرے کوئی کہ نماز چھوڑ دینی ہے، محبوب دیکھتے میرا امتی نماز نہیں پڑھتا، میرا امتی اپنے سچے رب کو سجدے نہیں کرتا، کوئی جھوٹے خداؤں کو ماننے والے بھی وقت کے ساتھ ان کی خداؤں کی عبادت کرنے، ان کی پرستش کرنے، ان کی پوجا کرنے چلے جاتے ہیں، اور سچے رب کی عبادت کرنے والا، سچے رب کو خدا ماننے والا بندہ مسجد میں آتا ہی نہیں نماز کے لیے۔ غور کر کے حضور دیکھتے ہیں، اور شان محبوبی کیا ہے؟ حضور کی شان کیا ہے؟ ارے حضور کی شان تو ورا الورا ہے۔ میں حضور کے نواسے کی شان سناؤں، توجہ کریں۔ ایک صحابی سامنے سے، ان کا بچہ بڑا خوبصورت ہے، تھوڑا سا بڑا خوبصورت بچہ ہے، جب کبھی سے لے کر نکلتے نا تو لوگ نا ان کو پریشان کرتے، ستاتے، تانے دیتے، وہ تیرا ہی بچہ ہے یہ، تو کالا سا، یہ گورا سا، یہ خوبصورت، کیا بات ہے، تیرا ہی؟ یہ نا بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑا بہتان ہے، لوگ شک کرتے کہ تیرا ہی بچہ ہے یہ، وہ نہ کرتے جھکا کے چلے آتے کہ روز حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہتے یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو لے کر نکلتا ہوں تو لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، حضور میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، آتا میری بیوی بھی آپ پر ایمان رکھتی ہے، میرا بچہ بھی آپ پر ایمان رکھتا ہے، آقا آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حلالی ہے، تو یہ جو بہتان لگانے والے نا یہ ان کی زبان پہ تالے لگ جائیں گے، آقا یہ پریشان کرنے والے لوگ نا پھر ایسی باتیں نہیں کریں گے، حضور آپ کہتے ہیں کہ یہ حلالی ہے۔ وہ غیبوں کے جاننے والے رسول ہے بھائی، میرے عمل کا بیٹھ جاؤ، وہ بچے کی عمر ہے 8 سال، باپ ساتھ ہے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، دونوں بیٹھ گئے، تھوڑی سی دیر ہوئی، ابھی محبوب نے فیصلہ نہیں سنا ہے، تھوڑی سی دیر ہوئی کہ اتنے میں 6 سے 7 سال کی عمر کے امام حسین چلے آئے۔ بچے نے دیکھا آقا حسین آئے تو ادب سے کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ باندھ لیے، جب دیکھا آقا علیہ السلام نے کہ وہ میرے نواسے حسین کو دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور ادب کے ہمارے ہاتھ باندھ لیے، میرے آقا فرماتے ہیں چلا جا تیرا بچہ حلالی ہے۔ اور محبوب کے نواسے کا ادب یہ حلالیوں کی پہچان ہے۔ عزیزان گرامی یہ شان نواسے کی ہے کہ جو دنیا میں آیا کرتے حلالی کون ہے حرامی کون ہے۔ یہ بات نہ پھر آگے چل کے آل رسول پر آتی ہے، سیدوں پر آ جاتی ہے، یہ بات نہ آگے چل کے سیدوں پہ آتی ہے، سیداتوں کا ادب کرنے والوں کی بھی بات الگ ہوتی ہے۔ میں تختی والے سیدوں کی بات نہیں کرتا جو زبردستی کے بنے ہوئے ہیں، میں حضور کی آل کی بات کرتا ہوں جو سید زادے ہیں۔ اب تو لوگ سمپل لے بیٹھے نا، ایک امام تقریر میں گیا تو بندے نے اعلان کیا اولاد رسول اولاد علی، کس کا نام ہے؟ حضرت آپ کا، اس بات نہیں
وہ میں نے کہا بھائی آپ کو کس نے کہا کہ میں سید ہوں؟ میں اعلیٰ رسول اللہ کو کس نے کہا؟ آپ کو چہرہ دکھا، میں نے چہرہ دکھا تو چہرے سے کیا لینا تمہیں؟ یہ تو سیدوں کا کرم ہے ہم پہ بھائی، یہ حضور کی آل کا کرم ہے، تم نے اتنا بڑا بازار لگا دیا مجھ پر. اور ابھی نا لوگ نا کہلواتے ہیں، سید کہلواتے ہیں، ہوتے نہیں تو بھی. خیر ہم کی سیادتوں پہ شک بھی نہیں کرتے، تو ہم تختی والے سیدوں کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم آل رسول کی بات کرتے ہیں. ہم ادب سیدوں کا کرتے ہیں، آل رسول کا ادب کرتے ہیں. کچھ لوگ پٹھان بن جاتے ہیں، کچھ لوگ میمن بن جاتے ہیں، کچھ لوگ پوسٹیں ہوتی ہے نا ہاشمی بن جاتے ہیں، بخاری بن جاتے ہیں، اپنی مرضی جو جس کو جیسا بننا بن جاتے ہیں. یہ بہت بڑی گالی ہے بھائی. تو ہمیں خیر والا مسئلہ آ جاتا ہے، سمجھے؟ اپنی ذات نہ بدلو. ہاں قرآن نے کہا کل مومن شہر، جتنے بھی ایمان والے نا سارے کے سارے بزرگ ہیں. ایمان والوں کی شان الگ ہے، پہچان الگ ہے. خطوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں وہ الگ چیز ہے. بھائی سید و سردار ہوتا ہے نا، سردار کو اللہ نے الگ ہی بنا دی، حضور کی آل میں پیدا فرما دی، بات ختم. تو یہ شان تو حضور کی آل کی ہے. محبوب کی شان کیا ہو؟ سبحان اللہ. سوچے نا، میرا آقا علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ بیٹھے، ایک یہودی کا بچہ آگے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر حضور کو تکنے لگا. آقا علیہ السلام ایک نظر دیکھنے لگا. صحابہ نے دیکھا کہ وہ یہودی کا بچہ آ گیا، کہیں کچھ اٹھا نہ لے، کچھ چوری نہ کر لے، بچہ ہے نا چھوٹا، تو کچھ کر نہ لے، اشارے سے کہا چلو جاؤ. نہیں سمجھا، اس کی نظر نا حضور کے چہرے پہ اٹکی ہوئی ہے. کوئی محبوب کے چہرے کو پیار سے دیکھیے. سبحان اللہ. اجرام گرہن توجہ ڈالنا. امت کی ماں حضرت ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا عبادت. شیر خدا جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس کے چہرے کو دیکھنا. یہودی کا بچہ ہے، عمر میں چھوٹا ہے، اور حضور کے چہرے کو ایک نظر تکتا ہے، بڑی پیار سے دیکھتا ہے. کہ صحابہ نا کہ کوئی اٹھان نہ جائے، بچہ ہے تو اشارہ کرے چل جا، نہیں سمجھا تو پھر آواز سے کہا چلو باہر چلو. تو محبوب کہتے کیا بات ہے؟ تو حضور کو یہودی کا بچہ کہتا ہے کہ تمہارا کیا جاتا ہے، کھڑے رہے دو، دیکھتا ہے تو دیکھنے دو، جس حال میں حال میں رہنے دو. اب کوئی نے کچھ نہیں. تھوڑی دیر ہوئی، محبوب چلے، صحابہ بھی پیچھے پیچھے. ایک صحابی رسول دوڑ کر آئے، قدموں میں نالین رکھا. میرے محبوب نے نالین پہنی. حضور چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، بچہ بھی چلا گیا. دوسرا روز ہوا، جب محبوب آئے تو بچہ بھی آ گیا. پھر صحابہ نے دیکھا کہ یہ آج بھی کھڑا ہے، لیکن کل والی بات یاد تھی نا، تو کسی نے کچھ ٹوکا نہیں. جیسے حضور ادھر گئے نا تو پھر وہ بھاگے مارنے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا. صحابہ دیکھتی ہے کیا ڈھونڈتا ہے، کیا تلاش کرتا ہے، کہ کچھ لے نہ لے. پر بولنے کی ہمت نہیں. پھر کسی صحابہ ٹھہرے نا، حضور نے کیا بات ہے، کچھ ڈھونڈتا ہے. چل بیٹھ گئے. محبوب نصیحتیں فرماتے ہیں، صحابہ کرام حضور کی نصیحتیں سنتے ہیں. وہ وہاں پہ مارتے مارتے نا اس نے حضور کی نالین دیکھ لی. اس کو حضور کی نالین مل گئی. اس نے سرکار کی نالین اٹھائی. صحابی نے دیکھا کہ میں اٹھوں تو حضور کی نالین لیتا ہے. اس نے حضور کی نالین بھی اپنے سینے سے لگائی اور پکڑ کر بیٹھ گیا. اور بیٹھے بیٹھے حضور پہ چہرہ تک نہیں لگا. سارے دیکھتے یہ کرتا کیا ہے. سرکار کی نالین لے لی، حضور کی نالین سینے سے لگا دیا، کرتا کیا ہے. جب محبوب کھڑے ہوئے جانے کے لیے، صحابہ بھی کھڑے ہوئے، حضور آگے آگے چلے، فوراً ہی وہ حضور کی قدموں میں نالین رکھ دیتا ہے. جیسے نالین رکھی، میرے آقا نے نالین پہنی، حضور چلے، صحابہ بھی چلے، وہ بھی چلا گیا. دوسرا دن پھر ہوا، تیسرے دن بھی وہ چلا آیا، حضور کی نالین ڈھونڈی، سینے سے لگائی اور بیٹھا رہا. پھر محبوب آئے، محبوب چلے، قدموں میں نالین رکھی، حضور نے پہنی، حضور چلے، صحابہ چلے، یہ بھی چلا گیا. اس طرح کئی دن تک ہوتا رہا. توجہ ہے نا، کئی دن تک ہوتا رہا. پھر یہ آیا کہ ایک دن وہ نہیں آیا.
حضور نے کہا وہ یہودی کا بچہ نہیں آیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، آج نظر نہیں آیا، روز تو آ جاتا ہے، آج نظر نہیں آیا۔ اچھا، دوسرا روز ہوا، پھر کہا حضور نے کیا وہ یہودی کا بچہ آج بھی نہیں آیا؟ نہیں یا رسول اللہ، آج بھی نہیں آیا۔ جب 2 دن سنا نا کہ صحابہ کرام نے کہ حضور نے 2 مرتبہ اس کا پوچھ لیا، کل بھی پوچھا تھا، آج بھی پوچھا، یہ صحابہ کرام بڑی محبت رکھتے حضور سے، ہماری طرح باتوں والی بات نہیں ہے، فوراً تحقیق کو چلے گئے دوسرے دن، ساری تحقیق کرنے کے بعد کیا ہے، تیسرا روز میں حضور نے پھر پوچھا وہ یہودی کا بچہ آج بھی نہیں آیا؟ تو ایک صحابی کہتا نہیں یا رسول اللہ، وہ نا بڑا بیمار ہے، حضور وہ بڑا بیمار ہے۔ آقا کہتے اچھا وہ بیمار ہے، چلو پھر اس کی عیادت پرسی کے لیے چلتے ہیں۔ وہ آقا وہ امام الانبیاء اور دونوں جہانوں کے سردار، وہ آقا ہمارے تو رشتہ دار بیمار ہوتے تب بھی ہم دیکھنے نہیں جاتے، آقا ہمارے تو اپنے بیمار ہو جائیں نا تب بھی پرواہ نہیں کرتے انہیں دیکھنے جانے کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ تیری سنت ہے، تو نے حکم دیا کہ اپنے بیماروں کی عیادت پرسی کے لیے جایا کرو، ان کے حال چال پوچھنے جایا کرو، آقا ہم تو جاتے ہی نہیں۔ تو محبوب تم اتنے بڑے آقا، سارے جہانوں کی رحمت بن کر آنے والے رسول، وہ بچہ ہے وہ بھی یہودی کا، آپ اس کی عیادت پرسی کے لیے جائیں گے؟ آقا کہتے چلو، تو صحابہ بھی چلے، صحابہ بھی ساتھ پہنچے، میرے محبوب یہودی کے گھر پہنچے، دستک دی، یہودی نے دیکھا پیغمبر اسلام آئے ہیں، پیغمبر اسلام اللہ کے رسول آئے ہیں، ایمان تو نہیں رکھتا لیکن عزت تو ہے نا، شان تو ہے محبوب کی کہ وہ شان والے آئے ہیں، وہ جو چند لوگوں کو لے کر جاتے تھے اور ہزاروں سے بھیڑ جاتے تھے ان کے چاہنے والے، اور ساری کائنات میں فتح پائی ہے جنہوں نے، امت مسلمہ جس کا کلمہ پڑھتی ہے وہ رسول آئے، اس نے ادب سے بلایا، کرسی آگے کر، میرے محبوب یہودی کے بچے کے سرانے بیٹھے، حال چال پوچھنے گئے آقا، میرے آقا حال چال پوچھنے گئے بچے کو، بچہ حضور کو دیکھ کر اس کو رونے لگا، یہودی بچے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، حضور اس طرف ہے، بچہ بیچ میں ہے، میرے آقا کہتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھیے، آئے محبوب یہ بھی کیا انداز، میرا کلمہ پڑھ لے، جب اتنا کہا تو یہودی کے بچے نے یہودی کی طرف دیکھا، تو باپ نے انہیں گھیرا لیا، میرے آقا نے دوبارہ کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لے، اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا، تو باپ کہتا ہے توجہ ڈالنا، باپ کہتا ہے میری طرف کیا دیکھتا ہے، یہ ہر کسی کے گھر تھوڑی جاتے ہیں، یہ ہر کسی کے گھر تھوڑی جاتے ہیں، میرے محبوب نے کیا کہتے ہو، کلمہ پڑھا ہے، حضور نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لے آیا بچہ، میرے محبوب کچھ دیر بیٹھے، اب آقا چلے، میرے آقا چلے، ابھی حضور نے گھر سے قدم باہر نکالا ہی، چند قدم چلے، چند سے باپ نے آواز لگائی ہائے میرا بچہ، صحابہ کرام بولے کہ یا رسول اللہ اس کی روح برباد ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، حضور کہتے ہیں ہاں جب ہم آئے نا تو میں نے ملک الموت کو باہر ہی دیکھ لیا تھا، میں تو اس کی عیادت پرسی کے لیے آیا تھا، میں تو اس کا حال چال جاننے کے لیے آیا تھا، اسے کلمہ پڑھانے کو نہیں کہنا تھا مجھے، میں تو اس کا حال چال جاننے آیا تھا، پر میں نے جب دیکھا کہ ملک الموت باہر کھڑی ہے، اب روح برباد ہو جانی ہے، تو وہ کیسے بے ایمان مرے جو میری نالین سینے سے لگا کے بیٹھا کرتا تو واپس میرے چہرے تکا کرتا تھا، میں نے اس لیے اسے اپنی امت میں شامل کر دیا۔ حجتان کی شان محبوبی ہے، یہ حضور کی شان ہے، یہ میرے آقا کی امت ہے جس پر اللہ نے کرم فرمایا ہے، جو محبوب کی امت میں آ گئے نہ لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ یہ کربلا کے مناظر نا ابھی آگے چلنے ہیں، ہم لوگ تھک جاتے ہیں، تھوڑا کچھ کام کر لیتے نا دین کا تو ہم تھک جاتے ہیں، یار اتنا سارا کیوں کرو،
اور جب کوئی عزت دے دیتا ہے نا، ناموری آ جاتی ہے تو بندہ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، میں نے مسجد بنانی ہے، میں نے مدرسہ بنانا ہے، میں نے پڑھانا ہے، میں نے لکھانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے قافلے نکالنے ہیں، میرے یوں، میرے دسیات دینے ہیں، میں نے تقریر کرنی ہے، میں مرید بناتا ہوں، میرے اتنے مرید ہیں، میرا یہ میرا وہ، چھوڑنا تیرا ہے کیا، سارا تو اللہ کا ہے، عزت اللہ سے بندہ سمجھتا ہی نہیں، وہ اپنا سمجھ لیتا ہے، تھوڑی سی خدمت کر لیتا ہے نا بندہ تو فخر و تکبر میں آ جاتا ہے، بھان بھول جاتا ہے۔ وہ دیکھو اللہ والوں نے کیسی خدمتوں کو انجام دیا، کیسی کیا انداز ان کی خدمت کا، توجہ ڈالیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ آپ کو الہام الہی ہوا، آواز آئی حاتم غیب سے کہ بایزید فلاں فلاں لباس پہنو اور فلاں بستی میں جاؤ، بڑی محفل لگی۔ حضرت بایزید بستامی نے آنکھ کھولی، کیا کوئی گمان تھا، خواب تھا، کیا تھا، سمجھ میں نہیں آیا۔ دوبارہ پھر یہی ہوا کہ بایزید تمہارے رب کا حکم سنتے نہیں، فلاں فلاں لباس پہنو اور فلاں فلاں بستی میں جاؤ۔ وہ جب لباس دیکھا نا تو کافروں والا، جوگیوں والا لباس تھا۔ آپ رونے لگے، ہائے میں حضور کا ہوں، میں کلمہ توحید کا پڑھنے والا اور یہ لباس پہنو۔ چلو لباس تو پہنا، پھر جنوئی باندھنی تھی اور جنوئی بھی باندھنی تھی۔ حضرت بایزید بستامی زارہ قطار ہونے لگے کہ پروردگار عالم حال تو دیکھ تیرے بندے، میں تیرے محبوب کا امتی اور ان کے رنگ میں رنگ دوں، ان کے خیال جیسے اپنے خیال بناؤں، ان کی طرح اپنا لباس پہنوں۔ پہن لیا، حکم ربی، کیا کریں گئے تو ہزاروں کا مجمع لگا ہوا تھا، ہزاروں جوگیوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ توجہ ڈالنا، ان کا عالم، ان کا جوگیوں کا سردار تخت میں بیان کرتا ہے، حضرت بایزید بستامی وہ محفل میں بھی جا کر بیٹھے کہ اس نے اپنی تقریر روک دی، اپنا بیان، اپنا بھاشن جو بھی بولو وہ روک دیا، اب بات ہی نہیں کرتا، خاموش ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، اچانک ہوا کیا، خاموش کیوں ہو گئے بات کرتے کرتے، بولتے کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے سنو، میں خاموش کس لیے ہوا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایک ایمان والا ہے، ہم میں سے کوئی ایک کلمہ توحید کا پڑھنے والا ہے، ہم میں سے کوئی ایک محمدی ہے، محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو سارے میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، بھئی کون ہے، آجو باجو آپ کو روزانہ دیکھنے لگے کون ہے صاحب، افرا تفری مچی کر، ٹھہرو، خاموش ہو جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، کوئی کھڑا نہ رہے، سارے بیٹھ جاؤ کہ میں اسے نکال لیتا ہوں وہ کون ہے۔ کافر بھی جانتے تھے کہ حضور کا امتی کس طرح باہر ہے۔ سارے بیٹھ گئے تو کہنے لگا، اے پیغمبر اسلام کے امتی، تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ کھڑا ہو جا۔ جب اتنا کہا تو بایزید بستامی کھڑے ہو گئے، تو کیسے آنا ہوگا، قریب آ جاؤ، اسٹیج پر چڑھ گئے، کہا کیوں آئے ہو، کہا دین حق کی دعوت دے۔ اچھا دین حق کی دعوت دے، ہزاروں جوگیوں میں، کہ میرے سوال کا جواب دے دو، اگر تم میرے سوالوں کے جواب دے دو گے تو جو کہو گے میں وہ مان لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، سوال پوچھو۔ اپنے سوال پوچھا، وہ ایک کیا ہے جس کے دو نہیں، وہ دو کیا ہے جس کے تین نہیں، وہ تین کیا ہے جس کے چار نہیں، وہ چار کیا ہے جس کے پانچ نہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کے چھ نہیں، وہ چھ کیا ہے جس کے سات نہیں، وہ سات کیا ہے جس کے آٹھ نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جس کے نو نہیں، وہ نو کیا ہے جس کے 10 نہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بول کر بھی، وہ کون سے لوگ ہیں جو جھوٹ بول کر بھی جنت میں جائیں گے، وہ کون لوگ ہیں جو سچ بول کر بھی جہنم میں جائیں گے، وہ کون لوگ ہیں جو دنیا انسانیت کے پہلے بھی تھے دنیا میں، وہ کون سی، اس طرح کے سوال کیے۔ حضرت بایزید بستامی دیگر ایک کے بعد دیگر ایک کے جواب دیتے گئے۔ جب سارے جواب ہو گئے، سارے جواب ختم ہو گئے، سارے سوالوں کے جواب دے دیے، سب خاموش ہو گئے، تو حضرت بایزید پوچھتے ہیں کہ کیا اب میں سوال کروں، تو جواب دے گا؟ کہاں پوچھے آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ بتا جنت کی کنجی کیا ہے،
جنت میں جانے کے لیے جنت کی چابی کیا ہے؟ جب یہ پوچھا بتا جنت کی کنجی کیا ہے، تو خاموش ہو گیا، سچل ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ جوگیوں نے آواز لگائی کہ اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، جواب دو۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے تو سارے سوالوں کی جواب دے دیے، تم بھی جواب دو۔ تم بڑے علم والے ہو، ہم تمہیں مانتے ہیں، ہم تمہیں کو اپنا جانتے ہیں، جواب دو۔ تو جوگیوں کے سردار نے کہا کہ سنو، اگر میں جواب دے دوں گا نا تو تم سب میرے مخالف ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز ہم تمہارے مخالف نہ ہوں گے، تم جواب دو، اب تک ہم تمہیں مانتے آئے ہیں، جواب دو گے تب بھی ہم تمہیں کو مانیں گے، تم جو کہتے آئے ہیں ہم وہ کرتے آئے ہیں، اب بھی جو کہو گے وہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، پھر جنت کی کنجی فقط ایک ہی ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو سارے جوگیوں نے کلمہ پڑھا، ساروں نے کلمے پڑھے۔ حضرت بائزید نے اپنی مالا توڑ دی، اپنی چنوئی توڑ دی۔ جب آپ نے توڑی، سارے جوگیوں نے چنوئی توڑ دی۔ پھر حاضر غیب سے آواز آئی کہ بائزید دیکھ، تجھے ایک پہنائی تھی، تیرے سب کے ہزاروں توڑوا دی۔ بھئی دینا اسی قربانی، جائے اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا محلہ، اپنا شہر چھوڑ کر، اور بستیوں میں اور شہروں میں اور اسٹیٹوں میں جائے، جا کر ان کی طرح لباس پہنے اور جا کر دین کی تبلیغ کرے، مانتے ہیں۔ یہاں تو مسلمان کا نہیں ہوتا، یہاں تو مسلمان دیکھتا ہے نا کہ فلاں آگے بڑھ گیا ہے تو برائی چالو، ٹانگ کھینچنا شروع۔ او بھائی، وہ تیرا سنی بھائی چھوڑنا، یہ تیرا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والے کی بات نہیں۔ ایمان والے کسی کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ۔ ایک صحابہ نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ بھائی وہ فلانے صاحب ہے نا، کہاں کہ ان کی بیٹی مجھے بڑی پسند ہے، آپ میرا رشتہ لے کر جاؤ نا، رشتہ لے کر جاؤ تو مجھے ڈالنا، ان کی بچی مجھے پسند ہے، میرا رشتے کی بات کرنے کے لیے جائیں۔ میں کاروبار کی بات نہیں کرتا، رشتے کی بات کرتا ہوں، یا دل کے تعلق ہوتے ہیں نا، رشتے کی بات کرنی ہے۔ کسی کو بڑا بنا کر بھیجا ہے رشتے کے لیے، گئے، جیسے ہی تو صاحب کے گھر گئے نا، انہوں نے بڑا استقبال کیا، بٹھایا، یہ کیا وہ کیا، کہ میں رشتے کی بات لے کر آیا ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ سمجھے کہ یہ اپنے رشتے کی بات کرنا ہے، کہ بھئی آپ کی بچی کے لیے میں رشتے کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہی کہا نا تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں قبول ہے تمہارا رشتہ۔ کیا کہا؟ ہمیں قبول ہے تمہارا رشتہ، ہمیں تم بڑے پسند ہو۔ تو انہوں نے کہا میری دلی ٹھہرے، بات تو سنیں آپ، میں اپنی بات نہیں، میں فلانے کی نہیں، ہمیں تو آپ پسند ہے، ہم نے تو کہہ دیا آپ نے کیا کرتا تو خود ہی کا رشتہ کر کے چلا ہے، خود ہی کا رشتہ کر کے چلا ہے۔ وہ صحابہ انتظار میں بیٹھے، کبھی کیا ہوا بھائی، آپ نے بات رشتے کی؟ کہا ہاں میں نے رشتے کی بات تو کی، پر مسئلہ یہ ہوا کہ وہ میرا سمجھے تو میں اپنا رشتہ کرایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے میں ابھی آتا ہوں۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ وہ ایمان والو دیکھو نا ہمیں کیا سبق دیتے ہیں ہمارے آقا کے غلام۔ کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ کہاں جاتے ہو؟ کہ میں مسجد جاؤں، شکرانے کی نماز پڑھوں گی، اللہ نے میرے بھائی کا رشتہ کروا دیا۔ تو یہ سبق ہمیں ملا ہے، ہم ایسے آقا کے غلام ہیں، ہم ایسے آقاؤں کے غلام ہیں جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے پر مہربان ہونے کا سبق دیا ہے۔ اجدان گرامی، آخری بات کرنی ہے، پھر کل نہ کچھ لوگوں کو ایسا گمان ہوتا ہوگا کہ بات نہ اہل بیت کی شان میں ہو، محرم کا مہینہ ہے، لوگوں کو لگتا ہے بھائی محرم کے مہینے میں محرم کی بات کرو، کربلا والی بات کرو تو وہی ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نا غوث پاک کا عرس مناتے ہیں، تو غوث پاک کے عرس میں بندہ نعتیں بھی پڑھتا ہے، منقبتیں بھی پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوتی ہے، غریب نواز کی شان بھی بیان ہوتی ہے۔ تو یہ سارا جو ذکر خیر ہوتا ہے نا، اس سب کا ثواب ہم غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ تو جو بھی کار خیر ہوگا، جو بھی ذکر ہوگا، جو بھی باتیں ہوں گی اللہ والی، ایمان والی، اللہ والوں کی جو شانیں بیان ہوگی، وہ ساری باتیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جس پر اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو وہ سب کا ثواب نا شہدائے کربلا کو پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ترتیب بنائی تھی کہ بھئی اس طرح بیان ہوگا، تو آخری جو دروز ہوں گے اس میں بھی اہل بیت کی شان بیان ہوگی، اور آخری دن ہم کربلا کھینچیں گے، کیونکہ کربلا نا سب کو منہ پہ یاد ہوگی، بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہر کسی نے کربلا کے واقعات سنے، لیکن بات یاد رکھیں
میں نے پہلے روز ہی کہا تھا کہ کتابوں میں نا شیعہ روایتیں بہت گاڑ دی گئی ہیں، کچھ خلاصے ہونے یہ جو بتاتے ہیں نا، جس طرح ہمارے سنی علماء بھی کئی بار نا شیعوں کی روایتیں بیان کرتے تھے. انشاءاللہ اس پر لگڑا توڑ جواب ہوگا اللہ پاک کی کرم سے کہ ہم جواب بھی دے سکیں اور بات بھی تسلی بخش ہو، تاکہ اہل سنت کا شیوا کیا ہے اور اہل سنت اہل بیت کی شان و عظمت میں کیا قصیدے گاتے ہیں وہ پتہ چلے. حقانیت اور للہیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کر ہے. میں نے کہا مجھے آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنی، مجھے بات تو اماموں پر کرنی تھی اور جو عورتیں اللہ کی ولیہ ہوئی ان پہ کرنی تھی. خیر اللہ کی مرضی بات کہیں سے کہیں چلی گئی، وہ حضرت نے بیان ہی ایسا کیا تھا تو میرا بھی دماغ ادھر ادھر ہو گیا. آخری بات اپنی بات کرنی ہے بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ کے امام، محبوب کی بارگاہ میں پہنچے اور سلام پیش کرے نا، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پھر مزار اقدس سے جواب آئے وعلیکم السلام یا امام المسلمین. میرے محبوب کہے اے مسلمانوں کے امام. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شیعہ آیا اور آ کر کہتا ہے ابو حنیفہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو امام اعظم جواب دیتے کہ ہمارے نزدیک مولا علی شیر خدا اور تمہارے نزدیک ابو بکر صدیق. بات الٹی ہو گئی نا، بات سمجھ آتی ہے میری؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر مہر ہے. محبوب نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. حضور نے ہر چیز میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا رکھا ہے، دوسرا فاروق اعظم، تیسرا عثمان غنی، چوتھا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں نا حضور کی یار ہے، دوست ہے، غلام تو ہے، امتی تو ہے، پیارے تو ہے، لیکن دوست بھی ہے. اب شیعہ امام اعظم کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہماری طرح تو عالم نہیں نا باتوں کے، وہ علم کا امام ہے جس کے دامن میں علم نے پناہ مانگی، جسے حضور نے اپنا لعاب تحفے میں دیا ہو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جس کے لیے حوض کوثر پر 3 کرسیاں لگے گی، ایک پر محمد رسول اللہ، ایک پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور تیسرے پر امام اعظم ابو حنیفہ. میرے محبوب جس کے لیے کہے کہ یہ ابو حنیفہ میری امت کا چراغ ہے، میری امت کے لیے چراغ ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اس نے کہ بتائیں نا آپ کے نزدیک سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو آپ کہتے میرے نزدیک مولا علی شیر خدا، تیرے نزدیک ابو بکر صدیق. وہ کہتا نہیں آپ کے نزدیک ابو بکر صدیق ہے، ہمارے نزدیک تو مولا علی شیر خدا. آپ کہتے نہیں میرے نزدیک مولا علی شیر خدا ہے، تیرے نزدیک ابو بکر صدیق ہے. وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ثابت کرے. تو آپ نے پوچھا بتا پہلا خلیفہ کون ہے؟ سوال کیا پہلا خلیفہ کون ہے؟ تو اس نے کہا پہلا خلیفہ تو مولا علی ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے زور زبردستی ڈرا دھمکا کے دبا کے نے حکومت چھین لی تھی، خلافت چھین لی اور خود خلیفہ بن گئے. آپ کے نزدیک میں نے کہا تھا میرے نزدیک مولا علی شیر خدا، تیرے نزدیک ابو بکر صدیق. کہ ہمارا جو شیر خدا ہے، وہ علی جو شیر خدا ہے، وہ اللہ کا شیر، وہ کسی سے ڈرتا لگتا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا شیر ہے، وہ تو حق بات پسند کرتا ہے. ابو بکر صدیق پہلے تھے اس لیے مولا علی نے پہلا مانا، ورنہ انہیں ڈرانے دبانے دھمکانے کی طاقت تو کسی میں نہیں. تو کہتا ہے کہ علی ڈر گئے، ڈرانے والا ابو بکر تھا. تو تیرے نزدیک ابو بکر صدیق اتنے بہادر ہے کہ علی شیر خدا کو ڈرایا. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ نہیں کہ شیر خدا کسی سے ڈر جائے، کسی سے دب جائے. وہ اللہ کا شیر ہے، بولے نا وہ اللہ کا شیر ہے. اچھا اپنی طرف سے وہ اللہ کا شیر ہے. میں نے کہا ہم باتیں کر لیں بس اتنا ہی ہے نا. عزیزان کرام میں توجہ ڈالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی، صحابہ بیٹھے ہیں، میرے حضور ہیں، سارا مجمع بھرا ہوا ہے، جگہ نہیں. جو اتنے میں
ابھی جیسے آپ بیٹھے ہیں، میرا رخ آپ کی طرف ہے، آپ کا رخ میری طرف ہے، اگر پیچھے سے کون آتا ہے آپ نہیں دیکھتے، لیکن اس طرف رخ والے جتنے بھی بیٹھے ہیں نا وہ سارے سب دیکھیں گے. اتنے میں مولا علی شیر خدا ہے. اب جگہ تو تھی نہیں، جگہ تو ہے نہیں، بیٹھیں گے کہاں؟ اور شیر خدا ہے. عام بھی تو تھے، صحابہ بہت سارے تھے، لیکن یہ خاص ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا جو محبوب کے پاس بیٹھے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مولا علی شیر خدا ہے، جگہ نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر کہا نہیں ادھر آ جاؤ، ادھر جگہ ہے. حضور کے پڑوس میں حضرت مولا علی شیر خدا کو بٹھا دیا. توجہ ڈالنا، میرے آقا دیکھ کر کہتے ہیں ابوبکر جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے، تو عزت والا ہے، اس لیے تو نے عزت دی. شیر خدا کی شان یہ ہے کہ اگر توجہ ڈالنا ابوبکر صدیق وہ خلیفہ اول کھڑا ہو جائے اور کہے علی آ جاؤ حضور کے پڑوس میں بیٹھو، تمہاری جگہ یہاں ہے، تو حضور فرمائے کہ علی کو عزت دینے والا عزت والا ہے. وہ اللہ کا شعر میرے کہنے سے نہیں، حضور کے کہنے سے. جو اس سے محبت کرے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. حضور فرماتے جو علی سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر. اہل سنت والجماعت وہ محبت کرتی ہے مولا علی شیر خدا سے جیسی حضور نے بتائی، جیسی اپنی مرضی سے نہیں کرتی، حضور نے بتائی ہے ویسی محبت کرتی. محبت میں غلو بھی نہیں کرتی اور محبت میں کمی بھی نہیں کرتی. آقا علیہ السلام نے جس محبت کی اجازت دی، اور نا آج یہ لوگ نا یہ کتا بنی کر نکلتے ہیں، یہ شیعہ حضرات جو من میں آتا ہے بکواس کرتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی گستاخی بڑی توہین کرتے ہیں، یہ بڑی بکواسیں کرتے ہیں. ان کتوں سے پوچھیں کہ تم جو بات کرتے ہو نا کہ حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے، حضرت علی کو دیکھنا، حضرت علی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، یہ کہاں سے سنا؟ یہ سرکار کی حدیثیں جو تم بیان کرتے ہو یہ تمہیں کس نے دی؟ یہ کس سے ملی؟ تو ملے گا کہ سرکاری کون کا فقط اور فقط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بات کو بیان کرنے والی ذات کا نام عائشہ صدیقہ ہے. آپ فرماتے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور باتیں ان کے بارے میں بری بری بولی جاتی. اور پھر نہ کچھ جاہل عورتیں شیعوں میں تو مرد بھی جاہل ہیں ان کے، تو یہ سب عید غدیر کی پیداوار ہے نا، یہ لعنتی جہنمی کتے. سنیں میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کے مستاق جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں، جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. تو یہ نا بڑی بکواسیں کرتے صحابہ کرام کے تعلق سے. اس نے تو بڑی بات کر دی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط ایک ہی بیٹی ہے سیدہ کائنات، باقی جو 3 بیٹیاں حضور کی ہے ہی نہیں. ان کے علموں پہ بھی لعنت اور ان پہ بھی لعنت، یہ جہنمی کتوں پر. میرے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہوئی، 4 بڑی قربانیاں دی انہوں نے، بڑی قربانیاں دی. 2 کا نکاح تو حضرت عثمان غنی ذو النورین سے ہوا. آپ کی ایک بچی شہید ہوئی، ایک بچی کو طلاق ہوئی، حضرت زینب کو طلاق بھی ہوئی اور شہید بھی ہوئی. نہ آپ کے صاحبزادے، یہ تو کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے شان بتائی محبوب کی کہ محبوب تو آخر الزمان خاتم نبیین ہو، تمہارے پاس کوئی نبی نہیں. ورنہ پہلے ایسا ہوتا تھا بھائی کہ نبی کی اولاد کو بھی نبی مانا جاتا ہے، تو نبی ان کی اولادوں میں بھی نبی ہوئے نا، کہ کئی لوگ محبوب کی اولاد ہوئی انہیں نبی نہ مان لے. جیسے آج شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حضرت مولا علی شیر خدا کو نبی مانتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبیوں سے زیادہ افضل مانتے ہیں. کچھ لوگ تو اللہ اور علی کو ایک کہتے ہیں. ایک جاہل کے میں نے کلپ دیکھی تھی اجمیر کے خادم کی، وہ بتا رہا تھا کہ بھئی جب حضور معراج پر گئے نا، معراج پر گئے، جب وہ آخری مقام پہ پہنچے جل جلوہ کرے، جب وہ پردہ اٹھا تو وہ علی شیر خدا کو پایا. یعنی اس نے خدا کو یہ نہیں بتا دیا اور علی کو خدا بتا دیا. اتنے بڑے جاہل لوگ بھی ہیں. اللہ نے ہمیں ان فتنوں سے بچایا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہمیں سنی بنایا ہے. ابھی کچھ لوگ نا ان کی باتوں میں آ گئے ہیں، تبدیلی بنے. بظاہر تو
وہ سنی ہے، لیکن کرتوتے عقیدے ان کے شیعوں والے جانے لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آخری بات کرنی ہے، بات تو ختم ہو گئی، بس اٹھنا ہے. اپنے عقیدے کی حفاظت خود ابھی کو کرنی ہے. ہمارے عقیدے کی حفاظت خود ابھی کو کرنی ہے. پر اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے جو لوگ مولا علی شیر خدا کو مانتے ہیں وہ مولا علی شیر خدا کی مانیں. بس اتنی سی بات ہے. جو شیر خدا کو مانتے ہیں وہ شیر خدا کی مانیں، عقیدے مضبوط ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائیں، سچا اہل بیت کا عاشق بنائیں، ان کے کہنے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اجلان کرے میرے بولنے میں کوئی غصہ نہیں، بھول چکو تو میں معافی کا طلبگار ہوں. اور کسی کو میرے آقاؤں کی شان سن کر حسد ہوئی ہو، جلن ہوئی ہو، سردارے جلدارے مرتارے جنم میں جائے، مجھ سے کیا. جب تک دم میں دم ہے ہم اپنے آقاؤں کی شان بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ. کل